عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابتدا میں چاہوں گا صاحب آپ تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں کہ پلس مائنس یہ اچھائیاں برائیاں ہم مختلف موضوعات کی لے کر کے چل رہے ہیں۔ آپ اگر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں زندگی کے مختلف موضوعات پر تو آپ کو وہ کون سا ٹاپک لگتا ہے کہ جس کے اندر خرابیاں زیادہ ہیں، فوائد جو ہیں وہ کم ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پلس مائنس ہی ہے سارا، تقریباً چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر وہ چیز فی نفس ہی اگر بری نہیں ہے تو اس میں برائی آ چکی ہے، ایسا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بری ہیں تو پھر وہ بری ہیں، پھر کوئلہ تو پھر کوئلہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو تو آدمی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو کوئی کہے کہ سود میں کوئی پلس بھی ہے کہ نہیں، تو سود میں مائنس ہی مائنس ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو حرام میں مائنس ہی مائنس ہے، حرام کا کوئی پلس ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو آ رہا ہے، جو نوٹ آ رہے ہیں، جو بڑھ رہا ہے، ایسڈ وہ بڑھ رہا ہے، پلس نہیں ہے، سامان بڑھ رہا ہے، وہ پلس نہیں ہے، وہ مائنس ہے مائنس ہے، وہ سارا بوجھ ہی بڑھ رہا ہے، وہ سارا وبال ہی بڑھ رہا ہے، صحیح، ڈیفینیٹ وہ تو جو ہے وہ ہے۔ اور جیسے کہ شادی فی نفسی ہی بنیادی طور پر، اصولی طور پر ایک پلس کام ہے، اور حدیث میں اس کی ترغیب موجود ہے، نکاح کرو کہ تمہارا آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے، آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور بھی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں ہیں نکاح کے تعلق سے، لیکن نکاح کے اندر کئی چیزیں مائنس آ چکی ہیں۔ صحیح، وہ اپنے ذات میں تو وہ پلس ہی ہے، اچھائی ہے، خیر ہے، مگر اس کے اندر ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے اس میں مائنس داخل کر دیا۔ تو یوں اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں، ولیمہ لے لیں، چلیں یہی تقریبات کے لیے ولیمہ لے لیں، تو ولیمہ باقاعدہ سنت مستحبہ ہے، کار ثواب ہے، اور باقاعدہ اس کی ترغیب موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا ہے۔ جی، تو یہ سارے کام بہت اچھے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم نے اس اہم ترین پلس ایونٹ میں اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم نے اس میں مائنس داخل کر دیا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات میں یا اپنی اس میں اصل میں وہ درست ہی ہیں، وہ اچھی ہیں، لیکن اب نماز ہے، نماز اچھی ہے، صحیح، بلکہ نماز اچھی کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، جی، لیکن نماز میں بندہ ریاکاری ڈال دیتا ہے، صحیح، نماز میں آدمی حب جا کو لے آتا ہے، نماز میں آدمی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں جو کہ اپنی ذات میں اچھی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اچھے اور برے ہونے کا نہیں ہوتا، وہ ایک بورڈ ہے، پلین بورڈ ہے، کلین بورڈ ہے۔ ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح جیسے آپ فرماتے ہیں شادی کے حوالے سے بھی، یعنی ایک بندہ مسجد میں جائے، مسجد میں گیا ہے، حجاب قبول ہو گیا ہے شریعت کے مطابق، اور وہاں سے جو ہے وہ اٹھ کر چلو چھوارے بھی تقسیم ہو گئے، واپس آ گئے، تو ایک طبقہ ہے وہ یوں سوچے گا یہ تو ایسا ہے جیسا شادی ہوئی ہی نہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ میں کیوں سوچے گا ہوئی ہے شادی یار، یقین مانو قبول ہے 3 بار ہوا ہے، اور باقاعدہ مٹھائیاں بٹی ہیں، چھوارے بٹے ہیں، ہار پہنائے گئے ہیں، مبارکباد کی ایک خوبصورت سی ایک صدا مبارک ہو یہ سب ہوا ہے۔ تو کیوں نہیں ہوا بھیا نکاح، صحیح نکاح ہوا ہے صحیح معنوں میں، تو کیوں کوئی سوچے گا؟ تو وہ سوچنے والا پتہ نہیں وہ کون ہوتا ہوگا جو ایسا سوچے گا، بیچارے کے کان سنائی نہیں دیتے یا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا یا دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا، ایک الگ چیز ہے، ورنہ سامنے ایک تقریب ہو رہی ہے، قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے اور دولہے نے بڑے مطلب کہ پرتپاک انداز میں قبول کی صدا لگائی ہے۔ اس کو کہا بھی کیا بیٹا تھوڑا اونچا بولو، شاید اس کو کسی سائڈ فرینڈ نے کہا ہوگا کہ ہلکا بولنا، آواز تو اس کی بڑی تھی لیکن وہ اونچا نہیں بول سکا، پھر قاضی صاحب نے اونچا بلوایا اس کو، پھر
ایک باقاعدہ خوش طبعی ماحول بنتا ہے. کوئی اس وقت پر رونا دھونا نہیں ہوتا، ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا کوئی بھی نہیں کرتا، ہائے غم کوئی نہیں کرتا، سب خوش ہوتے ہیں. تو کوئی کیوں بولے گا کہ نکاح نہیں ہوا یا یہ کوئی شادی تھوڑی ہوئی؟ شادی ہے، بہت اچھی شادی ہے. مرحبا، ماشاء اللہ. کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انسان کا پریشان ہونا پلس ہے یا مائنس ہے، یہ بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. پریشان ہونے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پریشانی کس چیز کی ہے. اگر قبر و حشر کے تعلق سے پریشان ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پلس ہے، کیونکہ اس سے اس کی روحانیت میں اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا. اگر اس کو آخرت کی فکر ہے، آخرت کے لیے پریشان ہے، آخرت کا کوئی ٹینشن ہے تو ڈیفینیٹلی ہے. اور اگر دنیاوی پریشانی کی بھی صورتیں ہیں، کچھ پریشانی بڑی ریلیونٹ قسم کی ہوتی ہیں کہ اتنا اچانک سا ایک صدمہ سا آ جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسی بیماری ڈکلیئر ہو گئی ہے، تو آپ بولے کہ یہ پریشان ہونے کی بات نہیں، تو پریشان ہونے کی بات ہے. تو یہ تو میٹر کرتا ہے کہ آخرت کے تعلق سے تو فکر و پریشانی اور ٹینشن ایک اچھی چیز ہے. اس میں صحابہ کرام بھی رویا کرتے تھے، خوف خدا سے ان کے آنسو بہا کرتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. حالانکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حتیٰ کہ انبیاء کرام جو کہ معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی خوف خدا میں روتے تھے. تو فرشتے روتے ہیں، تو یہ سب چیزیں، تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے تو گناہ ہو ہی رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح گناہوں کی پریشانی ہوتی ہے کہ یار کیا بات ہے، گناہ کی پریشانی نہیں جاتی. بعض اوقات لت لگ جاتی ہے، اگر جو اس لت کا تعلق گناہ سے نہیں ہوتا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کسی کو سگریٹ کی لت لگ گئی ہے، کسی کو تمباکو گٹکا اور یہ اس طرح کی مطلب چیزیں ہوتی ہیں اس کی لت لگ جاتی ہے. پریشان تو وہ ہوتا ہے، یار کیسے جان چھوڑاؤں، کیا کینسر ہونے کے بعد چھوڑوں گا، یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا بیماری ڈکلیئر ہوگی تب چھوڑوں گا. تو یہ پریشانی تو ہے. اب یہ پریشانی درست ہے، یہ واقعی پریشان ہونے والی بات ہے. لیکن اب بیٹی پیدا ہو گئی اور بچہ ادھا پریشان ہو رہا ہے، اب یہ پریشان ہونے والی بات تھی ہی نہیں. بیٹی تو بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نیکی ہے بیٹی، اور بیٹی تو محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹیوں والے تھے. تو یہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہے. ہاں خدا نہ خواستہ اولاد آؤٹ آف لائن چلی گئی ہے، یہ پریشان. تو یوں چیزوں کو باقاعدہ دیکھا جائے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ پریشان ہونے کی کوئی صورت ہے ہی کوئی نہیں، نہ اس پہ پریشان ہونا کوئی ریلیونٹ ہے، نہ کوئی پریشان ہونے کی کوئی اس کو پسند کیا جائے گا. بلکہ کوئی عقل مند سمجھدار آدمی بولے بھائی اس پہ پریشان ہونے کی کیا بات تھی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پریشان، کسی کو بولا نا یار پریشان نہ ہو، تو وہ ہے ہی معاملہ پریشان ہونے والا. اللہ نہ کرے کوئی گھر میں اتنی کوئی خدا نہ خواستہ بات ہو گئی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی پریشانی یا جن کی فکروں کو تعلق سے اگر میں کہوں تو وہ محمود ہے، مطلوب ہیں، وہ پسندیدہ ہیں، شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ اس میں بندہ غمزدہ ہو جائے، رو لے. جیسے میں نے ایک چیز بڑے غور سے ابھی گزشتہ 3-4 دن میں دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کی خاطر بڑی تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. کسی کے ہاں جو ہے وہ 4 بیٹیاں تھیں اور 5ویں بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی اور وہ بیچاری انتقال کر گئی. تو میں نے یعنی والد کو ایک یوں اس اعتبار سے پریشان ہوتے دیکھا. اچھا پھر میں نے یہ بھی ایک منظر جو ہے وہ دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور انکیوبیٹر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، وہ جو شیشے میں بچے کو رکھتے ہیں، اور وہ بچے کو وہاں سے لے کر کے اس میں رکھ کے اس کو باہر لے جا کے اس کو دوسری جگہ پر جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے. تو یوں مجھے لگا ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے بڑی پریشانیاں جو ہے یہ برداشت کرتے ہیں. اور آپ یہ بتائیں ایسی صورتحال جب ایک تو ہیلتھ کے اعتبار سے آپ بچے کی نشو و نما کے اعتبار سے پریشان ہیں، آپ اس کی صحت کے اعتبار سے پریشان ہیں، اور پھر بعض جو ہے وہ جن کے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہیں، ان کو آپ کیا سجسٹ کریں؟ صبر کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. صبر کریں، اللہ پاک سے دعا کریں. ہسپتال تو دیکھیں، ہسپتال، یہ کورٹ، یہ سرحاں کی جو جگہ ہے نا، اللہ اللہ، یہ سمجھے کہ یہ پریشانیوں کا مرکز ہے. وہاں کوئی خوشحال خوشباش شخص وہاں کیوں جائے گا؟ ایسے آپ نے کوئی پریزنر وین دیکھی قریب سے؟ میرے سامنے سے گزری ہیں جو صرف انگلیاں نظر آتی ہیں کہ ہو میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے سب، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زائد دفعہ، یعنی خود بطور ایکسپیرینس میں نے اسے جو ہے وہ قریب سے دیکھا ہے. اور بندہ جو ہے وہ اندر واقعی انگلیاں ہی اس کی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے جو ہے وہ نیچے اس کے جو بھی ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ اسی سے
وہاں سے جب باتیں آنکھوں سے ان کی بڑی حسرت نظر آتی ہے. آئے. آپ نے اگر ان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اللہ ہو, اکبر، ایسے. یہ باہر کا جب منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی. تو ان کی آنکھوں میں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک حسرت محسوس کی ہے میں نے. لیکن ظاہر ہے کہ ان میں جو بے قصور ہیں اللہ پاک ان کو رہائی عطا فرمائے, جو آمین قصوروار اللہ پاک سچی توبہ کی توفیق دے اور نیکیوں بھری زندگی گزارے. آمین. تو ہر مجرم اپنے آپ کو بے قصور ہی کہتا ہے صاحب. میں یہ بھی مجھے تجربہ ہوا مدنی چینل کے پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے. میں ایک ہی دفعہ زندگی میں تجربہ ہوا مجھے. میں جیل میں جو ہے وہ گیا, ڈسٹرکٹ سینٹرل جیل تھی, تو وہاں یعنی کوئی بندہ کسی نے یہ نہیں بولا, یا ایک مجھے شاید یاد آ رہا ہے, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کس لیے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ غلط چیک جو ہے وہ دیے تھے اور وہ چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گئے, تو اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ یہاں پہ ہوں. باقی تو یوں آپ اب ایک دیکھا کہ مجرم بھرے میں جیل سزا ہے اور ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں. دیکھیں سلمان بھائی, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مجرم بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اندر میں بے قصور بھرے ہوئے ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب کہ ایسے ایسے بے قصور بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ان کے لیے بس ضمانت کے کچھ انتظام ہو جائے تو یہ رہا ہیں. اور اندر پڑے رہنے سے پھر بندہ بعض اوقات مجرموں میں پڑے رہتا ہے نا, کیونکہ کوئی اصلاح کی صورتیں بھی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. بعض میں نے جو جیل کے جو افسران ہیں ان کے انٹرویو بھی سنے ہیں اور کچھ تنظیمی طور پر واسطہ بھی رہا ہے, تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی بڑی مطلب ویلنگ ہوتی ہے ان کو, اور پسند کرتے ہیں کہ جیلوں میں اصلاح کی صورت ہو. دعوت اسلامی کا ہیوی پورا سیٹ اپ ہے جیلوں کے اندر کا, تو زیادہ ہی اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ سارے قصوروار ہوتے ہیں, بے قصور بھی ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی قصوروار بھی اندر ہوتے ہیں. نگرانی شورا سے سوال ہے کہ شادی جو کہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور سنت رسول بھی ہے, تو یہاں پہ گائیڈ کیجیے گا کہ بعض اوقات شادی بعض اوقات کی سستی ہوتی ہے, کہیں شادی لیٹ ہو جاتی ہے بچوں کی, یا کہیں پہ ایجوکیشن کے نام پہ, کیریئر بنانے کے نام پہ, تو بہرحال شادیاں بعض اوقات آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ شادیاں لیٹ کر رہی ہیں. تو یہاں پہ گائیڈ کیجیے گا کہ کیا ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے شادی لیٹ کے بارے میں. میری اپنی اگر آپ رائے لینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم بیٹھے یہاں ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنی رائے شیئر کرتے ہیں, بلا وجہ کی تاخیر سے تو بالکل اتفاق نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو خرابیاں بھی پیدا ہونے کے پورے چانسز ہیں اور خرابیاں پیدا ہو بھی رہی ہوتی ہیں. بلا وجہ تاخیر سب کون کرتا ہے؟ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے, ابھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا, بیٹی ہے پڑھ رہی ہے, ابھی تو اس کی اسٹڈی چل رہی ہے. یہ اصل میں اسٹڈی کے نام پر بھی تاخیریں اتنی ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات عمریں نکل جاتی ہیں, اور پھر عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ ایک ایز اے ہیومن آپ کے پاس ایک اس کی ریکوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے شادی کی. جب شادی کی ریکوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو ایک اسٹیج آتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, بالغ ہونے کے بعد ایک اس کی ایج آ جاتی ہے, اور جب ماں باپ کو لگے کہ یہ مطلب کہ گھر کو سنبھال لے گی یا گھر کو سنبھال لے گا, تو شادی کروا دینی چاہیے. مطلب کہ ایک میچورٹی ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہوتی ہے کہ دو لڑکا لڑکی نئے ہوتے ہیں اور دونوں کا بالکل ہی ان میچورڈ اور کچے ذہن کے, سو بالکل کچا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ایشوز آ سکتے ہیں. لیکن لڑکا نان نفقہ دے سکتا ہے, لڑکی کا سارا نظام سنبھل سکتا ہے, اور لڑکی بھی اتنی ہے, تو وہ ایک ایج آتی ہے کہ اس ٹائم پر ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی الگ الگ ہوتا ہے, بعض اوقات تو بڑی عمر کے بعد بھی وہ مطلب کہ وہ ان میچور ہی رہتا ہے, اور بعض اوقات کچھ ایسی ایج آتی ہے کہ آدمی کے پاس ذمہ داری شروع سے اتنی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو وہ وقت سے یعنی سے جلدی اس کو میچورٹی نصیب ہو جاتی ہے. تو تاخیر کرنا یہ تو سمجھ میں بالکل نہیں آتا, اور باقاعدہ روایات میں اور بزرگوں کے اقوال میں اور اس طرح جو بھی سمجھدار اور عقل مند قسم کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ اس بات کو کہتے ہیں کہ فوراً شادی کر دینی چاہیے. زیادہ پھر بعد اوقات پھر فرمائشی پروگرام میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے. اس میں لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پھر ان کے فرمائشی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بلا وجہ کی تاخیر سے کام لے رہی ہوتی ہیں, اور بلا وجہ کی وہ مطلب کہ اس کی ریکوائرمنٹ چل رہی ہوتی ہے. تو کیریئر بھی نہ بنائیں, پاؤں پہ کھڑے بھی نہ ہوں, اپنا پاؤں گھر پر بھی نہ کھڑے ہو کریں. گئے بھیا, پاؤں پر کھڑے ہوئے تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے ان کو پاؤں پر کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ ایک بچیوں کا کیریئر اپنی جگہ پر, وہ اصل میں کچھ چیزیں تو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں کیریئر کے نام پر, کچھ چیزیں واقعی بہت نیسیسری ہوتی ہیں. اب اس پہ بہت ڈیٹیل ہے,
اور میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کچھ چیزیں ان نیسیسری ہیں کیریئر کے نام پر، اور کچھ چیزیں واقعی نیسیسری ہوتی ہیں کیریئر کے نام پر، یعنی فیوچر کے نام پر. یعنی وہ کیریئر مطلب شادی کے بعد جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو بندہ زیادہ فوکس کرتا ہے. پریورٹی بھی تو P1 P2 P3 P4 جنہوں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. آگے پریورٹی بھی تو سیٹ ہوتی ہے نا. صحیح. تو آپ اپنی پریورٹی کو دیکھیں کہ آپ شادی کی پریورٹی کیا ہے. آپ جاب کی پریورٹی کو شادی کی پریورٹی پہ کیوں لے لیتے ہیں، یا کسی اور چیزوں کو کسی اور چیز کے اندر مرج کیوں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح دیکھا جاتا ہے. پھر بعض اوقات ہوتا یہ میں جو درخواست کر رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتے آتے ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے آپ رشتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر آپ انتظار کرتے ہو رشتے نہیں آتے. اور یہ مثالیں اگر میں سوسائٹی کی بات کروں تو یہ مثالیں آپ کو ہزاروں مل جائیں گی. صحیح. بچیاں آج شاید رو رہی ہوں گی کہ کاش کہ ہم اس وقت ہاں کہہ دیتی، مگر ان کی ایک اپنی مطلب کہ بس ان کو بھی وہ لڑکے کو مطلب کہ وہ اس کی کو خوابوں کی پری ہوتی ہے، اس کا کوئی خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے. تو یہ پری نے شہزادے کے چکر میں پتہ چلا نہ پری ملی نہ شہزادہ ملا. اب یہ دونوں بیچارے مطلب کہ لڑکوں کا بھی کچھ ایسا حساب کتاب ہوتا ہے. پھر عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، پھر ان کی ساری وہ خواہش و فرمائشیں جو ہے نا وہ پھر دھڑی کے دھڑی رہ جاتی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار اب کروا تو دو. لڑکی بھی کہتی ہے یار کروا تو دو. بعدوں کا پھر ماں باپ بھی باتیں کرتے ہیں بیٹا اتنے رشتے آئے تھے آپ کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے. سب کا نہیں ہوتا، لیکن جن کا ہوتا ہے اور جن کے گھروں میں ہوا ہوگا اور جن کو یہ پتہ ہوگا وہ میری بات کو اللہ کی رحمت انڈوس کر دیں گے کہ یار یہ مطلب کہ یہ باتیں ہیں. تو حدیث کا ایک جو میرے سامنے ایک ریفرنس موجود ہے، اس کا خلاصہ یہ جو میرے سامنے موجود ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص رشتہ دے یا نکاح کا پیغام آئے جو جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو نیک ہے، تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو تو زمین میں فتنے فساد برپا ہو جائیں گے. اب اس کی اگر آپ شرح دیکھیں گے تو اس کی شرح میں یہ آ جائے گا کہ اگر ہم، کیونکہ یہ فرمائشی پورا چلتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی مفتی احمد یار خان نعیم علیہ رحمٰن نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا نیک رشتہ آتا ہے، جبکہ وہ نیک رشتہ جو آیا ہے وہ بیوی کے نان نفقے پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے درخواست کی جی، تو شادی کر دینی چاہیے. اور جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ورنہ زمین پہ فتنے برپا ہوں گے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے بدکاریاں شروع ہو جاتی ہیں، گناہوں پر کام شروع ہو جاتے ہیں، کالے کام شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں خون ریزیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں وہ حدیث کی شرح میں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے درخواست کی ہے وہ ہو جائے گا. لڑکی کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ دیندار ہو، اگرچہ اس کا حسب نسب شکل صورت کے تعلق سے اس کی امپورٹنس موجود ہے، لیکن جب اس کا مین چیز کی دینداری ہے تو یہ جب مل جائے تو پھر ادب اتنا تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو فوراً نپٹا لینا چاہیے اللہ کی رحمت سے. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے، اگر اولاد والدین کی پوچھ گچھ کو یوں سمجھے کہ ہم پر شک کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے، تو آپ اولاد کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ پوچھ گچھ کا تعلق مطلب ہر کمپنی کا اکاؤنٹ ہی بند کر دے، ہر کمپنی کی کوئی آڈٹ کمپنیاں بند ہو جائیں گی. باقاعدہ کمپنیوں کا آڈٹ ہوتا ہے. ایون کے جو ایگزیکٹو بورڈ کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کا بھی آڈٹ ہوتا ہے. تو بولے گا یار میرا تو سب کچھ ہے، میرا آڈٹ کس چیز کا؟ تو یہ نہیں ہوتا. مطلب پوچھ گچھ کا تعلق بد اعتمادی سے کب ہے؟ پوچھ گچھ کا تعلق ایک سسٹم کا حصہ ہے. تو ایک سسٹم ہے، پوچھ گچھ تو ہوگی. بھائی کیوں کیا کیوں نہیں کیا؟ پوچھ گچھ کو آپ پیشی کا نام دیں گے، پوچھ گچھ کو آپ شک کا نام دیں گے. حالانکہ سمجھدار اور عقل مند لوگوں نے باقاعدہ یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ جب آپ کو کوئی نوٹیں دیتا ہے، یعنی آپ کو کسی نے مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ₹1,00,000 دیے، تو ₹1,00,000 دیے تو آپ اس کی گنتی کر لیں، گن لو سامنے. تو کیا بد اعتمادی ہے؟ یا وہ گن رہا بولے یار آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ بولنے کے بعد تو بد اعتمادی کی وہ اس نے بنیاد ڈالی ہے. آپ جب جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ میں سے شاید سب کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ پر اعتماد نہیں ہے. آپ پر اعتماد ہے، ڈھونڈا اس کو جا رہا ہے جو جہاز کو خراب کرے گا، جو آپ کی فلائٹ میں پرابلم کرے گا یا خدا نخواستہ دہشت گردی کرے گا. تو آپ کو سیف کرنے کے لیے ہی آپ کو چیک کیا جا رہا ہے. تو آپ بولے گا میرے پر اعتماد نہیں ہے، میں تو اتنا جینٹلمین آدمی ہوں، میرے کو چیک کر رہے ہو آپ. تو یہ نہیں ہوتا. اسٹاف چیک کیے جاتے ہیں. تو پوچھ گچھ کو شک کا نام نہ دیا جائے، بلکہ آج ہم اگر ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ماشاءاللہ جنہوں نے کچھ سکسیس حاصل کی ہے اور جو ایک جن کا نام ہے، جو ایک کام میں ہے، ایک پوزیشن میں، آپ ان کو پوچھ لیں. آپ
وہ یہی کہیں گے یار والدین پوچھتے تو ہم کو اچھا تو نہیں لگتا تھا، لیکن ان کے پوچھنے کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. اگر ہمیں والدین نہ پوچھ رہے ہوتے تو آج شاید ہم کہیں کہ کہیں نکل گئے ہوتے. تو ایز اے نفسیاتی طور پر عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ پوچھنے سے بندے کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، مگر اس میں آپ سوچئے کہ اچھا انجیکشن لگانے سے تکلیف اس کو نہیں ہوتی، مگر اس کے اندر شفا ہے. واہ. تو یہ نہ دیکھا کرے والدین. ہاں میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی بھی ایک لائن ہوتی ہے، اس انداز پر نہ جائیں کہ اولاد کو ایسا فیل ہو کہ یار والدین کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے. آپ اولاد کو بتائیں کہ بیٹا ہمارے پوچھنے کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں، اب بیٹی گئی آ نہیں رہی ہے، یا بیٹی کا یہ ساری چیزیں اگر بیٹی کی مطلب ساؤ اپسیٹ ہو گیا سارا سسٹم، اس کے ٹائمنگ ہی سارے اپسیٹ ہو گئے، اور ماں باپ پوچھے ہی نہیں کہ بیٹی کہاں گئی تھی، کدھر گئی تھی، کس کے پاس گئی تھی، تو پھر ماں باپ کیا کریں گے؟ ماں باپ تنخواہ دار ملازم تھوڑی ہے جن کو پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے. والدین ہیں، اتھارٹی ہیں، اور مطلب ان کو باقاعدہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے بارے میں پوچھیں، ہمارے بارے میں معلومات کریں، آپ کس کا اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو. کیونکہ ان سب کے پیچھے ان کی ایک مین تھاٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی بری صحبت نہ کھا جائے، اور یہ کہ برے راستے پر نہ چلا جائے، یا اس سے کوئی ایسی برائی، اس پر کوئی آفت یا مصیبت نہ آ جائے. اب اس پہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ماں باپ جو بعض اوقات باتیں کر رہے ہیں یہ 90s کی دہائی کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی 1990 کے دور کی باتیں کر رہے ہیں، 2001 سے لے کے 2010 تک کی باتیں کر رہے ہیں. وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، سوچ جو ہے وہ بدل گئی ہے، انداز دنیا میں رہنے کے بدل گئے ہیں، اور یہ ابھی تک وہ اسی پرانے سسٹم کو لے کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ پوچھ گچھ بھی کر یہی رہے ہیں. تو باتیں بھی رونا ہے کر رہے ہیں. سلمان بھائی، پرانا سسٹم نہیں ہے. پرانا سسٹم تھا تو بچے اتنے بگڑتے نہیں، اور کہاں ماں باپ اس پرانے سسٹم پہ چل رہے ہیں. آج ماں باپ آپ کا فیس بک کا پیج ہی تو چیک کر رہے ہیں، آج ماں باپ آپ کے موبائل کی ایکٹیویٹیز تو چیک کر رہے ہیں، آج ماں باپ آپ کی اسکرین پر دیکھنے والی چیزیں ہی تو دیکھ رہے ہیں. 90 میں کب ایسا ہوتا تھا؟ اب جو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے. اچھا ماں باپ اس ٹائم پر پوچھتے تھے، آپ کو آپ کے ماں باپ نے نہیں پوچھا تھا کہ ہم کو ہمارے والدین نہیں پوچھتے تھے؟ جب اوبے کیا تو ہم نے فائدہ اٹھایا، ماں باپ کو کراس کر گئے اور ان کو ہم نے وہ وائلیٹ کیا تو ہم نے ہر بچے نے تقریباً نقصان اٹھایا ہے. بہت لاجیکل چیز ہے. 1990 کی جو آپ نے باتیں کی، 1980 1990 میں اتنے لوہے کے دروازے نہیں لگتے تھے، گلیوں پر بیریئر نہیں لگتے تھے، سیکیورٹی کمپنیز اتنی نہیں تھی نہیں تھی. کیوں بنائے بھیا؟ رہے نا ایک 1990 میں، رہے 1980 میں. آپ کے محلے میں سارا کھلا ٹلا کچھ ہے ہی کوئی نہیں. یہاں تو پھر آپ کے تو گیٹ بھی لگ رہے ہیں، تو جناب سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگ رہا ہے، تو جناب کار کے اندر 2 3 لاک لگ رہے ہیں، تو جناب یہ پھر وہ کلچ کے ساتھ اور اسٹیئرنگ کے ساتھ الگ سے ایک راڈ لگ رہی ہے. تو یہ کیوں لگا رہے بھیا آپ؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ 1990 میں تو نہیں ہوتا تھا. کیونکہ جب چوری اور کرپشن بڑھ گیا، آپ نے احتیاطیں بڑھا دی نہیں بڑھائیں؟ بالکل بڑھائیں. تو جب اولاد کے بگڑنے کے چانس بڑھ گئے تو والدین کی پوچھ گچھ کا نظام بہتر اور اپ گریڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے. مرحبا. مدینہ جی کون؟ آج کل دیکھا گیا ہے کہ جس ساس بہو کے اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس میں ساس یا بہو آپس میں یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ساس کو بہو سے اور بہو کو ساس سے کیا اور کتنی امیدیں اور توقعات ہونی چاہیے؟ جیسے ماں بیٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے، ماں بیٹی سے کیا توقع رکھتی ہے، بیٹی ماں سے کیا توقع رکھتی ہے. اس طرح کا ہوگا کہ وہ ایک بیٹی گئی ہے، ساس اس کی ساس ہے، وہ بھی ساس اگر وہاں ہے تو، ورنہ اگر سیپریٹ رہتی ہے، شوہر کے ساتھ الگ رہتی ہے، تو پھر وہ توقعات اور تبدیل ہو جاتی ہیں. بعض اوقات گھر میں گنجائش نہیں ہوتی. اصل میں ماحول خراب ہوئے ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات گھر میں گنجائش نہیں ہوتی، تو اس سے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. پردوں کے مسائل، ہم جیسے ہم لوگ دعوت اسلامی والے ہیں، جو بھی اس طرح کا مذہبی ذہن رکھتا ہے، ان کے بھی پردوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. یا بعض اوقات دوسرے بچوں کی شادیاں قریب آ رہی ہوتی ہیں، تو گھر میں گنجائش نہیں ہوتی، تو بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو ہر وقت جدا ہونا یا مطلب سیپریٹ ہونا یا کسی جھگڑے کی وجہ سے ہو، یہ ضروری نہیں ہوا کرتا. دوسرا یہ کہ جو توقعات ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ توقعات کو اس طرح بھی اگر دیکھیں کہ توقعات کا تعلق صرف کھانے پکانے اور کام کاج سے یا لینے دینے سے تو نہیں ہے نا. توقعات میں یہ کہ وہ بیٹی کی طرح اس کو سمجھے. تو
مدینہ مدینہ اور وہ اس کو ماں کی طرح سمجھے. یہ ہو سکتا ہے ویسے؟ اگر نہیں, آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ابھی ہاسپٹل میں ہی مجھے نہیں, یہ کسی ہو نے یہ سکتا ہے. کہا. اصل میں مجھے پتہ ہی ہو سکتا ہے, مجھے پتہ ہی ہو سکتا ہے. میں اس کا مطلب میرا پریکٹیکل بھی ہے, میرا مشاہدہ بھی ہے کہ ساس اپنی بہو سے اور بہو اپنی ساس سے اور بچے اپنی دادی سے اور دادی اپنے اس طرح کس طرح مطلب آپس میں ان کی Closeness. بانڈنگ اور کلوزنس, اور یعنی کہ وہ اس کی جدائی میں نہ اس کی جدائی میں رووے. تو یہ مطلب کہ یہ چیزیں ہیں. اللہ پاک دل ملائے تو کیا نہیں ہو سکتا, دل ملنے چاہیے. اور پھر دیکھیں کہنا سننا جو ہے نا, یہ دو چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کہنا سننا یہ والدین کے ساتھ بھی اولاد کا چلتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. یہاں اپنے اندر تھوڑی سی میچورٹی پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اگر بیٹی بھی تو ماں کے ساتھ روٹھنے کا انداز اختیار کرتی ہے تو ساس کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ اگر اس کی بیٹی ہوتی تو کرتی. اسی طرح بیٹی کو ماں نے بھی ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت مطلب کہ یوں نازوں سے رکھا ہوتا ہے, اس کو بھی مطلب کہ کرتی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, جواب نہیں دیتی, فلاں نہیں کرتی, اٹھتی نہیں ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر ساس بھی اس طرح اگر بیٹی کو کہہ دیتی ہے, بہو کو کہہ دیتی ہے, تو اگر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اور فیل نہ ہو یہ میں نہیں کہتا, فیل ہونا ہوتا ہے. فیل تو کب نہیں ہوتا. سگا باپ بھی اگر بیٹے کو کہتے تو فیل تو ہوتا ہی ہے. فیل ہونا کچھ اور بات ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک کام کا, ایک لائف کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. اب آپ بولے لائف کا حصہ بنی ہوئی ہیں اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو کہنا سننا گھر کے اندر ہوتا رہے گا, دفتر میں ہوتا رہے گا, باہر نکلتے وہاں ہوتا رہتا ہے. آپ صبح سے لے کر شام تک سارے کے سارے آپ کو مطلب یوں پھولوں کی طرح اٹھا کر پھولوں کی طرح تھوڑی واپس لے جاتے. کہنا سننا ہوتا رہتا ہے. سلمان بھائی دل بڑا رکھ کر, ذہن کو بڑا رکھ کر, وسعت قلبی اور وسعت ذہنی کے ساتھ گھر چلتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرنے سے گھر چلا نہیں کرتے. برداشت کرنا پڑتا ہے, یہ میں آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میں آپ کے ساتھ 8-10 سال گزاروں اور 2-4 سال گزاروں, میں بولوں کبھی بھی آپ ایسی کوئی بات مجھ سے کریں گے نہیں جو میرے خلاف مزاج ہوگی, یا میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں گا نہیں جو آپ کے خلاف مزاج ہوگی. ایسا ہوتا نہیں ہے. جنرل ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہے. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صد کرو مرحبا کہ میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور خادم رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. بلکہ میں اس کی شرح پڑھ رہا تھا اس طرح روایت میں کہ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی برتن بھی ٹوٹ جائے نا تو گھر والوں کو کچھ کہنے نہیں دیتے تھے, کہ جو کچھ ہونا تھا اس مقدر میں تھا ہو گیا, انس کے ذریعے ہوا. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ماحول گھروں کا ہو جائے نا تو جیسے جنت جنت ہو جائے. واہ سبحان اللہ. آپ کو نہیں لگتا کہ بہو کو اگر بہو ہی سمجھ لیا جائے اور بہو بھی اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ میں بہو ہی ہوں تو بھی کام چل سکتا ہے؟ اصل میں میں آپ کو اس سوال کی بیس بتاتا ہوں. میری ابھی حال ہی میں 1-2 دن کے اندر ایک جو ہے وہ شخص سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھے پہچانا, وہ میرے پاس آئے, بات چیت بہرحال شروع ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ پریشان ہوں. اور میں نے کہا اب کیوں پریشان ہوں؟ ان کا اس لیے پریشان ہوں کہ میری جو بچوں کی ماں ہے اس کو یہ شکوہ ہے کہ آپ کی جو ماں ہے وہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ پریفر کرتی ہے, اور مجھے جو ہے وہ ان کے مقابلے میں میری اتنی ویلیو یا مجھے اتنا جو ہے وہ مان نہیں ملتا جو ان کی اپنی بیٹیوں کو ملتا ہے. تو یہ جو آپ کی ماں ہے یہ مجھ میں اور ان میں فرق جو ہے وہ کرتی ہے. یہ ایک سوال تھا اور اس پر میں جو ہے وہ آ رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی جو بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی میرے ساتھ بھی کیا جائے؟ اس کو یہ امید تو آپ اس کی توڑ نہیں سکتے, کیونکہ جب بیٹیاں بعض اوقات جب بیٹیاں گھر میں نہیں ہوتی یا بیٹیوں کے کچھ اور مصروفیت ہوتی ہے تو بعض اوقات گھر کے کئی کام بہو ہی کر رہی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ بعض اوقات بڑھ کر رہی ہوتی ہے, یا سیپریٹ بھی اگر ہوتی ہے تو بہو کو دیکھو, بہو کی ایک اپنی اس کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ تو ہے ہی نا. آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح نہیں کر سکتے. اور ساس چونکہ ایک گھر کی پہلے سے ہی ایک بڑی اتھارٹی چل رہی ہوتی ہے تو آپ اس کی اتھارٹی کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے. تو اگر سسرال والے یعنی ساس وغیرہ بہو کی سیلف رسپیکٹ کو
ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے. اور بہو جو ہے وہ ساس کی جو ایک گھر کی جو پہلے سے ہی ایک ماشاءاللہ ایک اس کے ساتھ ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, جی بالکل. سسر کے ساتھ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اگر وہ اس کو چیلنج نہیں کرتی اور اس کو باقاعدہ لے کے چلتی ہے جبکہ اس پہ کوئی شرعی خرابی بھی نہیں ہے, تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. صحیح, برابر. کال شامل کرتے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ ساس کا رشتہ بس نام کا ہی ہوتا ہے, احساس کا نہیں ہوتا, کیا یہ درست ہے؟ ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہو. ہم مطلب کہ جنرل بات کریں تو ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہو. کہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ صرف نام کا رشتہ ہو, احساس کا نہ ہو. احساس ہوتا تو ہے نا, احساس ہی نہ ہوتا مجھے تو یہ نام کا ہی لگتا ہے, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, مجھے تو یہ نام کا ہی لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, ہر جگہ نہیں ہوتا, ہر جگہ نہیں. ہمیں دیکھنے سننے والوں میں کئی ایسے ہو سکتا ہے کہ ساس بوہیں بیٹھی ہوئی ہوں اور ساتھ بیٹھ کر ہو سکتا ہے ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نہ دیکھ رہی ہوں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہوں اور دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو, دونوں میں بات ہو رہی ہو, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر رہی ہوں, اور سناؤ ٹھیک ہے بیٹا چلے بچوں کا خیال رکھ رہا. آپ کیا سمجھتے کہ ایسی کوئی بات ساس بہو میں نہیں ہوتی ہوگی دنیا میں کہیں بھی؟ میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ پر ایسا ماحول ہوتا ہوگا, لیکن یار دنیا میں ایسے کئی سگے بھائی ہیں جن میں بات نہیں ہو رہی ہوتی, دنیا میں ایسے کئی مطلب سگی بہنیں جن میں بات نہیں ہو رہی ہوتی, تو ان کو کوئی ایشو کیوں نہیں بناتا یار؟ حالانکہ دونوں بلڈ ریلیشن ہے, ایک ہی باپ کی اولاد ہے, لیکن کون بات بند کر, اچھا مجھے بتا کون بات بند کرتا ہے؟ آپس میں لڑتے کون ہے زیادہ؟ سگے بھائی آپس میں نہیں لڑتے جائیدادوں کے نام پر؟ کیا بہنوں بھائیوں میں آپس میں باتیں بند نہیں ہو جاتی؟ تو یہ تو بلڈ ریلیشن ہے. تو مطلب ایک رشتہ ہے ایسا, میں بھی مانتا ہوں کہ رشتہ ہے ایسا, وہ مطلب کہ یہ رشتہ پہلے سے تھا تو نہیں نا, یہ رشتہ تو بنا ہے. تو اس کے اندر بعض اوقات تھوڑی سی مطلب کہ وہ میچنگ میں یا تھوڑی سی کنیکٹیویٹی میں بعض اوقات پرابلمس آ جاتے ہیں. لیکن یہ پرابلم کیا گھر میں سگے بھائیوں میں نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیے نا. کیا شادی سے پہلے جب بیٹی کی 18-20 سال کی زندگی تھی تو کبھی اس کی بھائی بہنوں میں کبھی کو ماں باپ کے ساتھ کبھی اس کی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی, کبھی کہنا سننا نہیں ہوا؟ تو ہم اس کو تھوڑا سا اس انداز پہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایسا ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے. یعنی وہ میرے سے فرماتا ہے نا کہ کسی کو یار آپ بڑے غصے والے ہو, آپ بڑے جلالی ہو, تو ادھر وہ جلالی غصے والا ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں اور ان کو ایک اچھے انداز سے لینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ رہ سکے. کیونکہ ان دونوں کو بانڈنگ بہت ضروری ہے. بیٹے کو کیا چاہیے, ایک بیٹے کو کیا چاہیے میں آپ کو بتاؤں. بیٹے کو چاہیے کہ میری ماں اور میری بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ رہے. بیٹا خوش ہے, کیونکہ اس مس انڈرسٹینڈنگ میں جو سب سے زیادہ جو پرسن پیستا ہے نا وہ یہ لڑکا ہے. ایسا ہی ہے کہ وہاں کمرے میں جائے گا تو کہے گی کہ تو ماں والا ہے, ماں کے پاس جائے گا کہ چل بیوی کا غلام. تو یہ ہوتا ہے میں کہاں جاؤں گا, مدینے اور کیا بولوں گا. تو اس کو مطلب کہ یہ بہت زیادہ پیستا ہے. تو اس مظلوم فرد پر رحم کی تو اپیل تو میں کرتا ہوں عموماً کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اس بیچارے پر رحم کرے. یہ مطلب کہ کہیں کا نہیں رہا, یہ ذرا بیوی کو سمجھانا جاتا ہے تو وہ اس کی سننے کو تیار نہیں ہوتی. ماں سے تو بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ماں تو فوراً بولے کہ چل ابھی ادھر سے آیا میرے کو سمجھانے کے لیے, میں نے زندگی گزار دی ہے. تو یہ جو بیچ کا آدمی ہے جس کو بیٹا کہتے ہیں ایک طرف سے اور ایک طرف سے شوہر صاحب کہتے ہیں, مگر یہ بیچارہ جب اکیلا چائے پیتا ہے نا اس کو چائے میں بھی سمجھ نہیں پڑتی کہ چینی کم ہے جاتا ہے. وہ بیچارہ سر پر ہاتھ لگا بیٹھا ہوتا ہے, یا اللہ میں کروں تو کیا کروں. تو اس پر تو رحم کی میں اپیل کروں گا, جبکہ یہ واقعی مظلوم کی پوزیشن میں ہو. ورنہ بعض اوقات یہ بھی ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کر رہا ہوتا ہے. اس پہ جھوٹ نہ بولے, بددیانتی نہ کرے. اگر بیوی کے پاس گئے ہیں تو وہاں بھی آپ سچائی اور صداقت کے ساتھ رہیں, ماں کے پاس بھی سچائی اور صداقت کے ساتھ رہیں. بعض اوقات دونوں کو ملانے کے نام پر بیچ میں کوئی سیاسی اور چال بازی کی جاتی ہے, جس سے یہ جب دونوں ملتی ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری شرارت اسی کی تھی. تو ایسا کچھ حرکت آپ کو بھی نہیں کرنی. بس ہمت اور صبر سے کام ہے, اللہ دین اچھے کر دے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ریلیشن جس پر ابھی 2 کال ہم لے چکے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ کروشل بنانے میں یا اس کو خراب بنانے میں لڑکی کی ماں کا ہاتھ ہے؟ لڑکی کی ماں یہ بھی تو اسے کہہ سکتی ہے کہ بیٹی اپنی ساس کی خدمت کر کے جنت کماؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جو ہے وہ اگر کوئی بات کہہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں, خیر ہے تمہارے بڑے. کہیں لڑکی کی ماں کا ہاتھ ہو بھی سکتا اور کہیں نہیں بھی ہوتا. کہیں لڑکی خود ہی بڑی مطلب کہ تیز ترار ہوتی ہے اور کہیں واقعی ساس کی طرف سے
اس طرح کی بھرمار ہوتی ہے، اور کہیں ماں کی جو تربیت ہے اس میں مطلب کہ معاملہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی صورت حال کے مطابق ہی دیکھا جائے گا. میجر فیکٹر ہے صاحب یہ. اگر اس پر میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہ ہر ماں بگاڑنے کی کوشش کرتی ہے. بگاڑنا کون چاہتا ہے مجھے بتائیں آپ؟ کوئی ماں لگے گی آپ کو جو بولے ہاں بھائی میں اپنی بیٹی کا گھر بگاڑنے جا رہی ہوں؟ ہر ماں یہی چاہتی ہے میری بیٹی راج کرے اپنے گھر میں. نہیں، جیسے وہ راج کرے والا ہی تو مسئلہ ہے نا، کہ راج کیا کرے. اب بیٹی خوش رہے خوش رکھے، راج کیا ہوتا ہے؟ راج ہوگی تبھی، بیٹی کا راج ہوگا ہی تب کہ بیٹی خوش رکھے گی تو خوش بھی رہے گی. مرحبا. اب یہ بولے کہ میں کسی کو خوش نہ رکھوں اور میں خوش رہوں تو یہ ون سائڈ ٹریفک. تو گھر کبھی ون وے ٹریفک نہیں ہوتا، گھر ہمیشہ ٹو وے ٹریفک ہوتا ہے. صحیح. نہ ساس کی طرف سے ون وے ٹریفک ہو سکتا ہے، نہ بہو کی طرف سے ون وے ٹریفک ہوتا ہے، نہ کسی اور کی. یہ ٹو وے ٹریفک ہے جو بالکل لیول کے ساتھ چلانا پڑتا ہے، تبھی گھر اچھی طرح سے چلتا ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر بیٹی گھر پہ جا کر کیونکہ ساس نے کوئی خرابی والی بات اگر ہے بھی تو وہ بیٹی کی ماں کو جو پتہ چلنے کا جو ذریعہ ہے وہ اس کی بیٹی ہی ہے. ایسا ہی. تو وہ یہ دیکھے کہ کیا بیٹی واقعی سچ بول رہی ہوگی، کیا بیٹی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. تو بیٹی کی اس وقت بیٹی کی اصلاح نہیں، بیٹی کو شروع کے دنوں میں یا تھوڑے سے میں کوئی ایسی چیز ہو اور ایسا کوئی پرابلم ہو تو اس وقت اس کی حامیاں ملانے کے بجائے اس کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بیٹی اسی طرح گھر چلتے ہیں. تھوڑے عرصہ لگتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کہ بچیاں انڈرسٹینڈ کر لیتی ہیں ساری چیزوں کو. شروع میں بعض اوقات گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح ساس کو بھی اس طرح کا سسرال بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھے کہ یار ایڈجسٹمنٹ ہو جاتے. لاکھوں گھر کروڑوں گھر ایڈجسٹ ہو کر چل ہی رہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی روزانہ مطلب کہ کوئی دو چار ہزار گھر اپنے محلے میں ٹوٹ ہی رہے ہیں. ہر گھر کے ہر محلے کے اندر 2 5 10 ہزار 20 ہزار لوگ رہ ہی رہے ہوتے ہیں. کیا وہاں پر روز کے 500 2000 گھر ٹوٹ ہی رہے ہوتے ہیں روزانہ؟ مطلب کہ لڑکیاں بائک لے کے جا ہی رہی ہوتی ہیں، ٹیکسیوں کی لائن کھڑی ہوئی ہوتی ہے. آج اس کی بہو جا رہی ہے، کل اس کا بیٹا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، چل ہی رہے ہوتے گھر. تو جن کا مائنڈ چلانے کا ہے نا سلمان بھائی، میں آپ کو اینڈ کروں، جن کا مائنڈ چلانے کا ہے نا کہ ہم نے گھر ٹوٹنے نہیں دینا، ہم نے گھر چلانا ہے، ان کی تھاٹ، ان کی لینگویج، ان کے ورڈز بدل جاتے ہیں. واہ مرحبا ماشاءاللہ. کال. میرا سوال یہ تھا کہ بہو جو ہے اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ مجھے عزت نہیں ملتی گھر میں، اور شوہر کی طرف سے بھی عزت نہیں ملتی. نگرانی شورا کی خدمت میں میرا یہ سوال ہوگا کہ عزت کا تعلق کیا شوہر سے ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی عزت اپنے گھر میں کروائے گا، یا اس کا تعلق عورت کے اپنے عمل سے ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. عورت اپنے کردار سے بھی اپنی عزت بناتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کی عزت کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اگر وہ اپنی بیوی کو گھر سب کے سامنے، گھر والوں کے سامنے خدا نہ خاصا الٹا سیدھا بولے گا، جھاڑے گا، بدتمیزی کرے گا، مطلب کہ مس بیہیو کرے گا اور تو طرح سے بات کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کی رسپیکٹ جو ڈسٹرب ہونی ہے، پھر دوسروں کو بھی موقع ملے گا. اسی طرح مطلب کہ اگر وہ لڑکی خود ہی مطلب کہ اس طرح کا انداز اختیار کرتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ اس طرح عزت اور رسپیکٹ سے بات نہیں کرتی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سیلف رسپیکٹ اس سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میری عزت نفس کا خیال رکھے. جس طرح شوہر چاہتا ہے کہ میری عزت نفس باقی رہے، بہو چاہتے ہیں میری عزت نفس باقی رہے، ساس و سسر چاہتے ہیں، ماں باپ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں ہماری عزت نفس باقی رہے. ہمیں مطلب کہ کس کو بے عزتی پسند ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی سا معاشرے کا آدمی بتائیں جس کو بے عزتی بہت پسند ہے. بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو آپ لوگوں کی عزت کریں، مرحبا، تو آپ کی بھی عزت ہوگی. اور اگر آپ صرف عزت لینے کی خواہش رکھتے ہیں کہ بس میری عزت ہو، میں کسی کی عزت نہ کروں، تو پھر اس دن سے ڈریں کہ پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کی عزت کو بھی شاید گہن لگ جائے اور پھر نہ بولنے والی باتیں آپ کے سامنے بھی بولی جائیں، یا پھر یہ کہ آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے تو آپ کی عزت ہوگی مگر دل سے آپ کی عزت نہیں ہوگی. تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو اصل تو چیز ہے کردار. جیسے نیکی کی دعوت کے تعلق سے کہ مبلغ اپنے بیان سے کم اور اپنے کردار سے زیادہ تبلیغ کرتا ہے. واہ. یہ کیونکہ بیان اور کردار میں اگر تضاد ہو نا تو، اور کردار خراب ہے اور بیان تو بہت اچھا، کردار اتنا اچھا نہیں ہے، تو ایک نہ ایک دن لوگ اس کا بیان سننا بند کر دیتے ہیں. یہ بتا دوں. اور لوگ بیان نہیں کرتے لیکن صرف کردار ہی کردار ہے، تب بھی لوگ اس کو سنتے، اس کو مانتے کہ یار کردار اچھا ہے. لوگ کردار کو پسند کرتے ہیں. ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے.
اور کردار اچھا ہونے کے لیے میں یہ درخواست کروں گا، اتنی کالیں جو آئی ہیں، میں درخواست کروں گا سب سے زیادہ کردار کو اور عزت کو جو چیز بحال کرتی ہے اور بنا کر رکھتی ہے نا، وہ زبان ہے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، سب سے امپورٹنٹ پارٹ آف باڈی ہے. یہ زبان جو ہے نا، اس سے مطلب سمجھے کہ یہ بہت بڑا پلس مائنس کا ہے. یہ زبان آپ کو انتہائی پلس کی طرف لے جاتی ہے اور یہ زبان آپ کو انتہائی مائنس کی طرف لے جاتی ہے. تو زبان کا بڑا عمل دخل ہے. تو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے. اور کچھ نہیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے کی نہیں ہوتی، برداشت کی جاتی ہیں، صبر کی جاتی ہے، پی جاتی ہیں، اگنور کی جاتی ہیں. ایک کا 2 دن گزر جاتے ہیں نا، چیزیں درست ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فیملیز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں نا، گرم پتیلی پکڑنے کی عادت نکال دیں. جب بھی آپ گرم پتیلی پکڑیں گے آپ کا ہاتھ جلے گا. تھوڑا سا 1 2 3 دن معاملے کو کول ڈاؤن کریں، تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں. انسان کی زندگی، اس کی سوچ ہے جو تھوڑی دیر میں بدلتی رہتی ہے، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے. ہراوڑی نہ کر دیں، مارا ماری نہ کر دیں، شور شری نہ کر دیں. بس اب تو نہیں ہے، بس اب تو یوں ہو گیا. بھائی اب بس اب تو نہیں ہوتا. کول ڈاؤن. لوگوں کا مختلف ہونے کو جس دن آپ سمجھ لیں گے نا، یہ گھر کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. ہر چیز کو غلط نہ لیں. مختلف ہوتے ہیں، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، نیچر اور مزاج مختلف ہوا کرتے ہیں. تو ہم ہر ایک کو اپنے موافق نہیں کر سکتے کہ جیسا میں ہوں ویسا آپ بھی ہو جائیں. یہ نہیں ہوتا. ہم ایک دوسرے کے انہی رویوں کے ساتھ اور انہی تبدیلی مزاج کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑیاں چلانی ہوتی ہیں. آئیڈیلزم یہ انسان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے. بالکل آپ اکیلے رہ جائیں گے. آپ بولے گے جیسا میں کہتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا میں سوچتا ہوں، ویسے ہی میرے ارد گرد کا ماحول بنے ہو، میرے ساتھ اسی طرح کی باتیں ہوں. میرے پیارے اسلام بھائیو، ایسا نہیں نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. چیزیں مختلف ہی ہوتی ہیں. یہ مختلف اس دنیا کا حسن بھی ہے. آپ ایک باغ میں جائیں، ایک ہی طرح کا پھول ہوتا ہے نا، تو ایک باغ ایک ہی جیسا لگتا ہے. لیکن جب 100 قسم کے رنگ برنگی پھول ہوتے ہیں، آپ کو باغ خوبصورت لگتا ہے. تو یہ پھولوں کا مختلف ہونا ان کا حسن ہے یا ان کا عیب ہے؟ حسن ہے. تو اس کو اچھا، اس کا نیگیٹو بھی ہے جو میں نے باتیں کی ہیں. اگر کوئی اس کا نیگیٹو نکالے گا تو نیگیٹو بھی نکال لے گا. مگر بی پوزیٹیو. جتنا پوزیٹیو سوچیں گے اللہ نے چاہا تو اتنا اچھا رہے گا. اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا. معاشرہ ہو، گھر ہو میرا،